بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے آپ نے یہ طے کیا تھا کہ مہینے کے تیسرے ہفتے میں کچھ سوالات بھائیوں کی طرف سے، عزیزوں کی طرف سے آتے ہیں، ان کے جوابات جو ہے تیسرے ہفتے میں دیے جائیں گے۔ بسا اوقات پچھلے مہینوں میں اس کی پابندی نہیں ہو سکی، کبھی غفلت کی وجہ سے اور کبھی کسی اور وجہ سے، لیکن آج کا یہ جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری سوالات جمع ہو گئے ہیں، ان میں سے چند سوالات کے جوابات آج کے اس سیشن میں دیے جائیں گے۔ مختصر درس ہوگا آج، اور وہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو چند سوالات ہمارے سامنے ہیں اور عزیزوں نے بھیجے ہیں، آپ حضرات کی طرف سے آئے ہوئے سوالات ہیں، وہ چند سوالات ہیں، غالباً 6-7 سوالات ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے، رقیہ کو پیشہ بنانے والوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو شرکیہ علاج سے نہ روکیں تو دوسرے لوگ ان کا فائدہ اٹھا کر انہیں شرک میں مبتلا کر دیں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی اپنے گھر والوں پر رقیہ کروانے کے لیے انہی راقیوں کو بلاتے ہیں، تو آپ اسے غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور صحیح ہے کہ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور واقعی ان اشکالات کا جواب بھی دیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ رقیہ کبھی پیشہ نہیں رہا ہے۔ ہم سلفی ہیں، سلف کی راہ پر چلنے والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ سلف سے کہیں نہ کہیں ثابت رہنا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی اصل سلف کے یہاں ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کوئی کام کریں۔ تو رقیہ جو اس کی شرعی حیثیت ہے، جو اس کا شرعی دائرہ ہے، اس شرعی حیثیت اور دائرے کے ساتھ رقیہ ہو، اس سے کسی کو اعتراض نہیں۔ یہاں رقیہ مروجہ کی بات ہے، جو رواج میں ہے، جو چل رہا ہے، اور ہم نے غالباً یہاں یا کسی اور موقع پر کسی اور جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چند سالوں بیشتر رقیہ کرنے والے راقی حضرات، رقاة، اور ایسے ہی ان کے جو مراکز ہیں، رقیہ سینٹرز، ان لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ اس مسئلے کو اٹھایا گیا، اور بہت زیادہ بے سروپا دلائل یا شبہات کے ذریعے سے اپنے کام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا مقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی سے کم و بیش 2000 صفحات پر مشتمل مروجہ رقیے کی حقیقت اور اس کے ما لہ ما علیہ، اس کے منکرات، اس کے نقصانات، اور اس کی شرعی حیثیت کہاں تک ہے نہیں ہے، ان تمام پہلوؤں پر ایک جامع کتاب، مبسوط کتاب لکھی، جو تقریباً 2000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی ایسا شبہہ نہیں چھوڑا گیا جس کا ازالہ نہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں جو ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ رقیہ کو پیشہ بنانے والوں کی ایک دلیل یہ ہے، ظاہر ہے کہ پیشہ بنانا نہیں ثابت ہے، کہیں بھی کسی نے پیشہ نہیں بنایا، اور اس سے پہلے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ بعض صحابہ کرام یا دیگر سلف صحابہ کرام کے بعد کے جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا تھا، مستجاب الدعوات تھے یا مجاب الدعوات تھے، وہ ائمہ، وہ اصحاب رسول، وہ تابعین یا ان کے بعد کے لوگ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے تھے، چھپاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں بھیڑ لگنا شروع ہو جائے اور لوگ لائن لگانے لگے اور گھر پر بار بار مسلسل لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تانتا بچ جائے۔ تو ایک تو موقف سلف کا یہ ہے کہ اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں تو وہ چاہتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ بھیڑ لگ جائے، اور اس طرح سے
ان کے اخلاص اور ان کی للہیت وغیرہ مجروح ہو جائے گی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے پاس لوگ آئیں اور دعا کروائیں۔ اور ایک صورتحال یہ ہے کہ رقیہ کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، بے دلیل ہے، یہ سلف کی کوئی اصل نہیں ہے اس سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد اسے ثابت کرنے کے لیے بے سروپا باتیں کرنا۔ اب یہاں جو ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ دلیل یہ دیتے ہیں، ایک دلیل یہ ہے ان کی کہ اگر ہم لوگوں کو شرکیہ علاج سے نہ روکیں تو دوسرے لوگ ان کا فائدہ اٹھا کر انہیں شرک میں مبتلا کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو شرکیہ علاج سے نہ روکیں، شرکیہ علاج سے نہ روکیں، تو کیوں نہیں روکیں گے آپ؟ روکیں نا شرکیہ علاج سے۔ آپ انہیں کہیں کہ آپ کا جو علاج ہے، جو شرکیہ انداز کا علاج آپ کرتے ہیں، تعویذ گنڈا ہے، جھاڑ پھونک ہے، یا بدعقیدوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کے عقائد میں شرک ہے، خلل ہے، بدعات ہے وغیرہ، ایسے لوگوں سے آپ روکیں، منع کریں۔ لیکن منع کرنے کے بعد آپ راستہ کیا دکھائیں؟ ایک غلط سے منع کر کے غلط راستے پر ڈالیں، اس کا کیا وجہ جواز ہے؟ آپ نے ان کو شرکیہ کام سے روکا کہ شرکیہ علاج کرنے والوں کے پاس نہ جائیں، تو اس کے بعد آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو آپ مشروع طریقہ، مسنون طریقہ بتائیں کہ بھئی آپ قرآن کریم کی دعائیں پڑھیں، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں، اذکار پڑھیں، جو اللہ کے کلام کی آیات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو، مثال کے طور پر، تو آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، آپ معوذات پڑھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اخیر کے 2 آیتوں کی تلاوت کریں، آل عمران کی تلاوت کریں۔ یہ تو جس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پورا قرآن کریم شفا بلا تعین، اس بیماری کے لیے یہ پڑھنا چاہیے، اس بیماری کے لیے پڑھنا چاہیے، ایسی کوئی تعین اگر آپ کریں گے تو ایک مزید مشکل میں پڑ جائے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں دلیل طلب مسئلہ ہے کہ کس بیماری کے لیے کون سی آیت پڑھنی چاہیے۔ جہاں ثابت ہے وہاں ٹھیک ہے، جہاں نہیں ثابت ہے وہاں کوئی آیت، کوئی ذکر، کوئی دعا خاص کرنا یہ درست نہیں، جائز نہیں، بدعت کے دائرے میں آ سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو شرکیہ علاج کرنے والوں کے پاس جانے سے روکیں، لیکن انہیں بتائیں یہ کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ آپ اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے آفس کو، اپنے کارخانے کو منکرات سے، فلموں سے، گانوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، زبان اچھی رکھیں، نگاہ محفوظ رکھیں، کان محفوظ رکھیں، شیطان کے گھس آنے کے دروازے مت کھولیں، شیطان کے گھسنے کے دروازے مت کھولیں۔ ہمارے منکر سے، ہمارے گناہ سے، ہماری معصیت سے شیطان کو گھسنے کا، آنے کا دروازہ کھلتا ہے، ملتا ہے، راستہ ملتا ہے، اس سے بچیں۔ اس کے بعد جو اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں، حدیثوں میں ثابت، وہ پڑھیں۔ گھر میں آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا ہے کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہ سب کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں، اذکار جو ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب محسنات ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی کو قلعے میں سیف کر دینے والی چیزیں۔ آدمی جب ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتا ہے، جہاں شیطان کا دشمن نہیں، شیطانی دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ ابھی چاہے آسیب ہو، یا اس کے علاوہ جادو ٹونا ہو، یا اس طرح سے ہے نا، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں شیطان سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شرکیہ سے منع کریں تو سنت کا راستہ بتلائیں، توحید کا راستہ بتلائیں، مسنون راستہ بتلائیں، سلف کا راستہ بتلائیں۔ اسے کہاں آپ کو گنجائش ملتی ہے کہ آپ شرکیہ سے منع نہ کریں؟ ٹھیک ہے منع کریں، تو منع کرنے کے بعد آپ کیا بتائیں؟ جو درست راستہ ہے وہ بتلائیں۔ کیسے آپ ایک شرکیہ راستے سے منع کر کے، شرکیہ علاج کرنے والوں سے روک کر کے، آپ اپنے کاروباری راستے سے کیسے جوڑ سکتے ہو؟ مروجہ رقیے کے راستے کا راستہ آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرکیہ علاج کرتا، اس کے بعد مت جائیے، ہم شرکیہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈسپینسری ہے، ہمارے پاس ایک رقیہ کرنے کا سینٹر ہے، ہمارے پاس ادارہ ہے، ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے، ہمارے پاس سونے کی جگہ ہے، ہمارے پاس قیام کی جگہ ہے، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے ماں باپ کو لائیے، ہم علاج کریں گے۔ کیا اس طرح سے پورا نظام بنا کر کے
پیشہ ورانہ انداز سے رقیہ کرنا کیا سلف کے ہاں ثابت ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں غلط. ایک طرف ہے تصفیہ اور دوسرا ہے تربیہ. پہلے وہ گندگی صاف کریں, اس کے بعد صحیح راستہ دکھائیں. تو وہاں شرکیہ راستے سے آپ نے ہٹایا بھی, تو آپ نے اس کو کیا کہا, ہم اپنی طرف بلاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا اپنی طرف بلانا یہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنا, آؤ ہم رقیہ کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, 6 ہفتے لگیں گے, 5 ہفتے لگیں گے, 1 مہینہ لگے گا, 2 مہینہ لگے گا, اتنی فیس لگے گی, آئیں گے تو ہم اتنی, ہمارے پاس آئیں گے تو اتنی فیس دینی ہوگی, ہم آپ کے پاس آئیں گے تو اتنا دینا ہوگا. یہ جو پورا طریقہ بنا رکھا ہے ہمارے بھائیوں نے, چاہے اس میں کچھ مولوی ہوں یا کچھ عوام ہو یا کچھ حافظ صاحبان ہو یا کچھ نیم حافظ ہو یا کچھ جاہل, کچھ ایک دم مجرد جاہل بھی جن کو کچھ بھی نہیں آتا, ایسے لوگوں نے بھی اپنا حلیہ وغیرہ بنا لیا ہے, اور کچھ انہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں, اور وہ بیٹھ کر کے دکان کھول کر کے انہوں نے رقیہ کا کاروبار شروع کر رکھا ہے, اور بڑی تعداد میں مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب آتے ہیں اور وہاں ان سے جڑتے ہیں. اس سے پہلے بھی غالباً ہم نے یہاں عرض کیا ہے کسی سوال کے جواب میں یا کہیں اور, کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہو جاتا ہے اس سے, اس مروجہ رقیہ علاج کرنے کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس رقیہ کرنے والے سے جڑ جاتا ہے, اس کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر کے یا اس کے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اس رقیہ کرنے والے سے جڑ جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے وہ دہلی کے رقیہ کرنے والے آئیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, بمبئی سے آئیں گے, ہے نا, راجستھان سے آئیں گے, حیدرآباد سے آئیں گے, بنگلور سے آئیں گے, تو مجھے ان کا رقیہ کرتے ہیں تو مجھے ٹھیک, مجھے شفا ملتی ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, اللہ نے کہا شفا ہے, اللہ کا کلام شفا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے. یہ پڑھنے والے مسجد کے امام صاحب, اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو, اور ہر مسلمان کو قرآن کریم آنا چاہیے, اسے تلاوت کرنے کا تلاوت آنی چاہیے, وہ پڑھے, تلاوت کرے, صحیح تلاوت کرے, کم از کم اس کا معنی بھی سرسری طور پر سمجھے. یہ مسلمان کو جاننا چاہیے. مسلمان آخر کب تک یہ بات کہے گا کہ مجھے نہیں آتا؟ دنیا کے سارے کام ہم سیکھ لیتے ہیں یا نہیں سیکھ لیتے؟ قرآن کریم ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اب اس کے بعد آدمی اچھا پڑھ سکتا ہے تو بھی نہیں پڑھتا, آدمی خود پڑھے یا گھر کا کوئی پڑھے, بچے کی طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے, علاج بھی دواؤں کا ہو اور دعائیں بھی آپ کرتے رہیں. اگر خود پڑھ سکتا ہے خود پڑھے, نہیں تو باپ پڑھے, تو بھائی پڑھے, ماں پڑھے, بہن پڑھے, ہے نا, بیوی کا مسئلہ, شوہر پڑھے, باپ پڑھے, بھائی پڑھے, اس کا کوئی بھی ہے نا جو بھی محرم وہ پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی امید رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا کرے, اور یقین رکھے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا ہے. اس سے جسمانی شفا بھی ملے گی, جیسے روحانی یعنی شرک اور کفر سے شفا ملے گی, بدعقیدگی سے, بدعملی سے, ایسے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی شفا ملے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگر نہیں پڑھنا آتا ہے, نہیں ہم رقیہ کر سکتے, نہیں دم کر سکتے, ہمیں اذکار نہیں معلوم, قرآن کی آیتیں نہیں معلوم, تو ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. جو بھی پڑھا لکھا عالم آپ کو مل جائے, جس کو قرآن آتا ہو, دعائیں آتی ہوں, اذکار آتا, آپ اسے کہہ دیجیے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, مجھے کوئی پڑھنے والا نہیں, آپ ذرا پڑھ کے دم کر. کوئی بھی بلا تعین جو بھی آپ کو مسجد کے امام صاحب ہیں, حافظ صاحب جو بھی ہے, آپ اس کو کہیں. اگر آپ اس کو لیں گے, اس کو چھوڑیں گے, اس کو لیں گے, اس کو چھوڑیں گے, اور آپ سمجھیں گے یہ پڑھے گا تو شفا ملتی ہے, یہ پڑھے گا تو شفا نہیں ملتی ہے, یہاں بھی وہی شرکیہ عقیدہ آ رہا ہے جس شرکیہ عقیدے سے آپ نے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ باتیں بالکل غلط ہیں. دوسری بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ دوسرے لوگ ان کا فائدہ اٹھا کر انہیں شرک میں مبتلا کر دیں گے, دوسرے لوگ شرک میں مبتلا کر دیں گے, تو وہ نہ کریں, آپ کر رہے ہیں. اس کا یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ بھائی یہاں کوئی دم کرتا ہے, حافظ صاحب, مسجد کے امام صاحب اگر دم کر دیتے ہیں, بھائی صاحب دم کرتے ہیں, ابا دم کرتے ہیں, نہیں فائدہ ہوتا, اب وہ حیدرآباد سے آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس؟ وہ کون ہے؟ شفا دینے والا ہے قرآن کریم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا شافی الا انت, قرآن کریم شفا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے والا. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اور افسوس ہے یہ سب اہل حدیثیت کے بینر کے نیچے ہو رہا ہے کہ وہ ایسا راستہ دکھاتا ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے پاس آؤ.
ان دعاڑیوں کا فتنہ کافی بڑھ چکا تھا، آج بھی ہے یہ فتنہ، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہرحال ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کافی لکھا، کافی سمجھایا، بولا، تنبیہ کیا، الحمدللہ اس کا فائدہ بہت کچھ ہوا، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ رہی بات کہ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی اپنے گھر والوں پر رقیہ کروانے کے لیے انہی راقیوں کو بلاتے ہیں، تو آپ اسے غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کون سی بات؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث شخصیت پرست کب سے ہو گئے؟ اصولی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے، سلفیت کا مسئلہ ہے یہ، ہم اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، ہم شخصیت پرست کب سے ہو گئے؟ اگر آج کل کے علماء سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کیا ان کی غلطی ہمارے لیے حجت ہے؟ اگر آج کل کے علماء کے پیچھے چلنا چاہیے تو پھر ائمہ اربعہ کے پیچھے کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ یہ تو ان سے بہت اچھے ہیں آج کل کے مقابلے میں، اور وہی کیوں صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سنت کے مقابلے میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی نہیں پیش کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ بالکل بھی غیر مناسب ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی عالم کا کوئی عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر علماء انہی راقیوں کو بلاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بلاتے ہیں، وہ جانے، وہ جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ کیا ان کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں؟ ہم ان کا حوالہ دیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور سلف کی سیرت کی تلاش کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے یہ اس مسئلے کا جواب ہے کہ یہ جو پیشہ ور رقیہ کرنے والے حضرات جو استدلال کرتے ہیں وہ استدلال بیجا ہے، بودا ہے اور مفاد پرستانہ ہے، اور محض اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تسلی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ علماء کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کا کوئی عمل ہمارے لیے شریعت نہیں بن جائے، دلیل نہیں۔ بڑے علماء بھی مکلف ہیں کہ کوئی عمل کریں تو دلیل کے مطابق کریں، چھوٹے علماء بھی کوئی عمل کریں تو دلیل کے مطابق کریں، عوام کو بھی عمل کرنا ہے تو وہ بھی دلیلوں کی روشنی پتہ لگا کر کے، دلیلوں کی روشنی معلوم کر کے عمل کریں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جس چیز کو بھی چاہے اپنی دلیل بنا لے اور اس سے استدلال کرے۔ اسی طریقے سے یہ اختصار کے ساتھ ہے یہ بات، بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں کیونکہ رقیے کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہے۔ خیر، دوسرا سوال ہمارے سامنے کیا ہے؟ مارکیٹ میں اسماء الحسنہ اللہ کے خوبصورت نام پر ایک فوٹو کاپی یا چارٹ دستیاب ہوتا ہے، لوگ اسے یاد کرنے کے ارادے سے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اور کیا اس چارٹ میں لکھے ہوئے تمام نام واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت شدہ ہے؟ پہلی جو شق ہے سوال کی کہ مارکیٹ میں کچھ اسماء حسنہ کے چارٹ ملتے ہیں، اسماء حسنہ کے چارٹ ملتے ہیں، اس کو یاد کرنے کے ارادے سے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں۔ اگر واقعی یہ مقصد ہے کہ اسے دیکھ کر کے، پڑھ کر کے ہم خود اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد کریں، الفاظ الرحمن الرحیم الکریم الغفور الغفار ہم یاد کریں، بچے ہمارے یاد کریں اور اس کا معنی سمجھیں، اس کا ترجمہ جانیں، اگر واقعی اسی مقصد کے لیے اس کو لٹکایا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کا شمار کرنے میں اس کو الفاظ کو یاد کرنا، اس کے معنی کو یاد کرنا، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ نام اللہ تعالیٰ کو دینا، اللہ تعالیٰ کو ان کے علاوہ جو نام ثابت ہے ان کے علاوہ کوئی نام نہ دینا، یہ تمام کام احصاء شمار کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی؟ ان اسماء کو یاد کرنا کہ اللہ کا نام الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفار ہے، الرزاق ہے، المہیمن ہے، المومن وغیرہ یاد کریں۔ تو اگر اس مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی تغرا بنا کر کے تغرا یعنی محض ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے اگر کوئی لگاتا ہے، تو جیسے لوگ پھول پتی لگاتے ہیں، کوئی جانوروں کی تصویر لگا دیتا ہے، کوئی پرندے لگا دیتا ہے، کوئی جھاڑ اور جنگلات اور مناظر کی تصویریں لگا دیتا ہے، ایسی فہرست میں اگر کوئی قرآن کریم کی کوئی سورت لٹکا دیتا ہے، کوئی دعائیں لٹکا دیتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی اسماء حسنہ لٹکا دیتا ہے، تو یقیناً یہ منکر ہے، یہ توہین ہے قرآن کریم کی، یہ توہین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی۔ لیکن واقعی جیسا کہ سوال میں لکھا ہوا ہے یاد کرنے کے ارادے سے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
کیونکہ مقصد کیا ہے؟ یاد کرنا، اور یاد کرنا شرعاً مطلوب ہے، اور تکرار کے لیے لٹکا دینا تاکہ بار بار اسے پڑھا جائے اور بار بار اس کا اعادہ کیا جائے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد یہی ہو۔ دوسری جو شق ہے، اس چارٹ میں لکھے ہوئے تمام نام واقعی اللہ کے لیے ثابت شدہ ہیں، یہ ایسے تو نہیں بتا سکتے، وہ چارٹ سامنے رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چارٹ سامنے ہو اور واقعی اس میں سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت شدہ ہوں، قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی صحیح سندوں کے ساتھ جو ہیں، جن کو علماء امت نے جب جمع کیا تو تقریباً 113 14 نام 15 نام تقریباً ثابت روایتوں کے اندر ملتے ہیں، تو اگر ان میں سے وہ نام ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی نام اس میں ہے جو زائد ہے اور وہ نام ثابت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اتارا ہے نہ نبی نے اپنی سنت میں بتلایا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کہلائے گا۔ تو یہ ہے اس سوال کا سرسری طور پر خلاصہ اور جواب۔ ایک سوال اور بھی ہے، نمبر 3، بعض طلبہ سوشل میڈیا پر باطل افکار کے حامل گروہوں جیسے بریلوی، دیوبندی وغیرہ کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض طلبہ سوشل میڈیا پر باطل افکار کے حاملین کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ طلبہ اپنے اکاؤنٹس پر دینی مسائل کے جوابات دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ابھی طلبہ علم ہیں۔ وہ باطل افکار کا مذاق اڑانے کے لیے کامیڈی کلپس بھی استعمال کرتے ہیں، اس طرز عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ 2-3 شق ہے سوال کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، طلبہ کا کام طلب علم ہے، طلبہ کا کام طلب علم ہے۔ عمومی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ طلب علم سے زیادہ فضیلت والا کوئی کام نہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت کی چیز کیا ہے؟ آدمی علم کا طالب، علم حاصل کرے، اتنے سارے فضائل۔ تو طلبہ کا کام ہے کہ طلب علم کرے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی طلب علم کے لیے ہی کرے، خالص سلفی منہج کے علماء سے جڑے رہیں، صحیح عقیدہ سیکھیں، صحیح سنت سیکھیں، صحیح منہج سیکھیں، صحابہ کرام کی راہ جانیں کیا ہے، اس کے علاوہ ہے نا عبادات، اخلاق، کردار، سیرت، اور ایسے ہی سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں، اس کا علم حاصل کرنا، یہ طلب علم کا کام ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ باطل افکار کے حاملین کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ مناظرہ تو ایسے بھی اہل علم کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی ضرورت پڑ جائے اور حالات نازک ہو جائیں، ناگزیر ہو جائیں، تو جو اس کی اہلیت رکھنے والے علماء ہیں وہ آگے آئیں اور مناظرہ کریں۔ ورنہ عام بات کیا ہے؟ عام بات یہ ہے کہ اہل علم ہے نا، علماء سنت، علماء سلف مناظرے سے ہمیشہ منع کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی وہ مناظرہ جو اس طرح کے لوگ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی مبتدی ہیں، طلبہ ہیں، اور اگر کچھ سیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو بہت زیادہ ان کے پاس وسعت نہیں ہے، علم کی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کا جو مناظرہ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ محض جدلی انداز کا ہوگا۔ جدل کا مطلب وہ اپنی لاجک کا استعمال، وہ اپنی عقل کا استعمال، وہ اپنی دانشوری کا استعمال، وہ اس کے ذریعے سے اس کو چیت کرے گا، اس کے ذریعے سے چیت کرے گا، وہ کھینچ تان کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی بات کو اوپر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور یہ تعقل پسندی سراسر منع۔ اسی کو کلام کہا جاتا ہے، اسی کو کلام کہا جاتا ہے، اسی کو جدال کہا جاتا ہے، اسی کو مناظرہ کہا جاتا ہے، اسی کو مرا کہا جاتا ہے، ممارات منع کیا گیا ہے، متعدد حدیث میں منع کیا گیا۔ سلف کے بہت سارے اقوال ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلف نے کیا کیا، اس سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں محض عقلی اور ہے نا اپنی تعقلانہ انداز میں لاجک سے جواب دینا اور رد و قدح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اہل کلام کا شیوا ہے۔ اہل علم دلائل کی روشنی میں جواب دیتے۔ تو اولاً یہ مناظرہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، الا یہ کہ ایسی کوئی ناگزیر حالت ہو جسے واقعی اہل علم جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں وہ اس کو محسوس کریں کہ یہاں فتنے کو دبانے کے لیے، فتنے کو کچلنے کے لیے اور لوگوں کو شبہات سے بچانے کے لیے مناظرہ کیا جانا چاہیے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، شبہات کا ازالہ ہوگا اور باطل دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ٹھیک۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ مناظرے میں اپنے کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ عام حالات میں عوام علماء کے لیے بات چل رہی ہے، طلبہ کے لیے بات چل رہی ہے،
تو ایسے جو ہمارے بھائی جو مناظرے کے لیے چیلنج کرتے ہیں، ہے نا، دیوبندیوں سے ان کے مناظرے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، دیوبند بریلوی جماعت سے یا ایسے ہی جماعت اسلامی والوں سے یا ایسے اور بہت سارے عقلانیوں سے مناظرے چلتے ہیں، یہ مناظرے بالکل غیر مناسب ہیں، غلط. خاص طور پر سوشل میڈیا، آپ نے کہا ہے سوشل میڈیا پر ان لوگوں سے مناظرہ کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ عوام کی ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد اس پر براہ راست سنتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جواب نہ سنے اور اس شبہ پیش کرنے والے کا شبہ سن لے، شبہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے، آپ کا جواب اس کے سامنے نہ، علماء کا جواب ان کے سامنے نہ آئے تو شبہ لے کر کے چلا جائے، یا جواب آپ کا آئے لیکن اس جواب سے مطمئن نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو خراب کرنے کا سبب ہم بن جائیں گے. اس لیے اس کا بھی دائرہ ہونا چاہیے کہ مناظرہ اگر ہو بھی تو اس کی شرطیں ملحوظ رکھی جائیں اور اس کے لیے محدود دائرے میں بیٹھا جائے. ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس کے اندر کم عقل ہے نا، کم سوجھ بوجھ، کم علم، کم سمجھداری رکھنے والے لوگ، ہر طرح کے لوگ سنیں گے، ان کا ذہن خراب ہوگا، شبہات لے کر کے چلے جائیں گے، اسلام کے خلاف ان کے ذہن کے اندر شبہ پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، علماء کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. اس لیے ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے بالکل بے تحاشا اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس سے فوائد کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. اگر فوائد ہیں تو خطرات کیا ہیں؟ خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. اسی لیے وہ حدیثیں یا وہ سلف کے اقوال آپ ذہن میں رکھیں کہ شبہ، بدعت کی بات، بدعتی کی بات ہے نا، سننے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ہمارے سلف ڈال لیا کرتے تھے اور بچوں کو کہتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو. اپنے حلقے کے طلبہ اور شاگردان سے کہتے تھے خبردار ان کی بات کو نہیں سننا. اور ایسا کوئی آدمی آتا تھا جو شبہ ڈال دے تو اس کو جلدی سے بھگاتے تھے اپنی مجلس سے، اپنے دروازے سے، تاکہ شبہ نہ پیدا کرے. آپ جانتے ہیں نا شبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک شبہ ہوتا ہے. اسی لیے دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں کوئی سنے کہ وہ آ گیا ہے تو اسے دور بھاگے، اس سے دور بھاگے. آدمی کو لگتا ہے کہ میں تو جانکار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی دور بھاگنا چاہیے. کیوں؟ لما یبعث به من الشبہات، اس لیے کہ وہ بڑے شبہات پیش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے سن کے کسی کا ذہن بدل جائے اور نتیجہ کیا ہو؟ وہ ہلاکت کے گڑھے میں چلا جائے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ مختصر اس کا جواب تھا. دوسری جو بات ہے اس کے اندر کہ باطل افکار کا مذاق اڑانے کے لیے کامیڈی کلپس استعمال کرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ نااہل اگر یہ کام کریں گے تو یہی سب کریں گے، یعنی کھلی اڑانا، استہزاء کرنا، انسلٹ کرنا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسائل کا جواب دلائل سے دیا جاتا ہے، دلائل سے جواب ہوتا ہے، استدلال کے ذریعے سے، استشہاد کے ذریعے سے بات ثابت کی جاتی ہے. ایسے نہیں کھلی اڑاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ، ہے نا، اور انسلٹ کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے ادھر کی ادھر کی کامیڈی یا اس قسم کی چیزیں نشر کرو. اس سے نفرت بڑھتی ہے. وہ آپ سے قریب آنے کے بجائے اور نفرت کرے گا، آپ سے دور بھاگے. اس لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے. چوتھا سوال، اور یہی آخری سوال ہوگا کیونکہ ہمیں کسی ضرورت سے جلد ہی نکل جانا ہے. چوتھا سوال، اگر کوئی شخص ذاکر نائک یا طارق مسعود کو سنتا ہے تو کیا ہم اس کے عقائد کی اصلاح کے لیے انہی خطبہ کے کلپس بھیج سکتے ہیں جن سے ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنتا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ طارق مسعود کا موقف غلط ہے، وہ دیوبندی فکر کا ہے. ذاکر نائک کا موقف غلط ہے، وہ اخوانی فکر کے ہیں، عقلانی فکر کے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط موقف کے لوگ ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کیا ہم اس کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے انہی خطبہ؟ تو وہ کون سی بات ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ کون سی بات وہ سن رہا ہے جو غلط ہے؟ آپ شبے میں ڈال رہے ہیں اسے بتلائیں کہ ان لوگوں کی باتوں کو اس لیے نہیں سننا ہے کہ اس آدمی کا موقف یہ ہے، یہ اس کے اندر تصوف ہے، اس کے اندر دیوبندیت ہے، اس کے اندر شخصیت پرستی ہے، اس کے اندر اندھی تقلید ہے، اس کے اندر سنت کی مخالفت ہے، اور اس کے اندر اخوانیت ہے، اس کے اندر عقل پرستی ہے، اس کے اندر اہل علم کا ٹھٹا ہے، مذاق وغیرہ. ان کے جو نقصانات ہیں ان کو سننے سے، ان کی فکر کا فساد، ان کے منہج کا فساد، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اصلاح کرنے کے لیے
کیا قحط پڑ گئی ہے؟ سلفی علماء کی تقریریں نہیں آپ کے پاس؟ سلفی علماء کا ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس؟ سلفی علماء کرام کی باتیں کیوں نہیں بتلاتے؟ انہیں ان سے کیوں نہیں جوڑتے کہ بھائی یہ لوگ ایسے ایسے ہیں، ان کی فکر میں یہ بگاڑ ہے، ان کے منہج میں یہ بگاڑ ہے، ان سے چوکنا رہو، ان سے دور رہو۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان خالص سلفی علماء کرام سے، ان کی دروس سے، ان کی کتابوں سے، ان کے حلقات سے آپ جڑو، تاکہ آپ صحیح معنوں میں علم حاصل کریں اور شبہات میں پڑھنے، کنفیوژن میں پڑھنے اور بلا بصیرت کسی چیز کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اگر یہ کام کریں گے نا، یہ کام کریں گے کہ اصلاح کرنے کے لیے انہی علماء کی دوسری باتیں پیش کریں گے، تو آپ ان کو دور کہاں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو دور نہیں کر رہے، آپ بلکہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنے کردار سے، اپنے رویے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ سن رہے ہیں وہ غلط ہیں، اور انہی کی یہ باتیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو شیئر کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اسے کہاں اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخصیتیں قابل اعتبار ہیں یا یہ شخصیتیں قابل اعتبار نہیں ہیں؟ اسی کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمی کا ایک پہلو آدمی مثبت پیش کرے، منفی پیش کرے، اور اسی کا دوسرا پہلو مثبت پیش کرے، تو وہ ایک راستے سے اسے منکر سے دور کر رہا ہے اور دوسرے راستے سے منکر سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خالص سلفی منہج کے علماء سے آپ وابستہ رہیں، ان کے علمی حلقات سے، دروس سے جڑیں، فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ اس طرح سے مختلف ہے نا مشکوک لوگوں سے، یا ایسے ہی انحراف والے لوگوں سے، یا اندھی تقلید والے لوگوں سے، یا ایسے ہی شخصیت پرستی والے ہے نا، یا دیوبندی صوفیت کے راستے سے جڑے ہوئے مفتیان ہیں، ایسے لوگوں سے، یا ذاکر نائک جیسے بے علم اور کہہ سکتے ہیں پورے طور پر عقلانی فکر رکھنے والے ہیں نا، ایسے شخص کو جو لوگ بھی سنتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کو چاہیے کہ آپ سنجیدگی سے سمجھائیں کہ بھئی ان کی فکر ایسی ہے، ان کا منہج ایسا ہے، اس لیے اگر ان کے بعض مسائل صحیح بھی ہیں تو بھی ان کی فکر سے متاثر ہونے سے بچنے کے لیے چوکنا رہنا ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے ایمان، عقیدے، عمل، سلوک کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس کے لیے الحمدللہ سلفی منہج کے علماء موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ لا تزال طائفہ من امتی ظاہرین علی الحق ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کبھی مجبوری کی حالت نہیں آئے گی کہ آپ کو، ہم کو سلفی علماء کی رہنمائی اور ان کے علم کی روشنی نہ ملے۔ یہ بشارت ہے اور ضمانت ہے قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آزاد نہ ہو جائیں اور ہم سیکولر نہ ہو جائیں، ہم گلابی نہ ہو جائیں، رنگین نہ ہو جائیں، بہہ نہ جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی ہمیں خالص اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام اور سلف امت کی فہم کن علماء کرام سے ملتی ہے، ہم انہی سے جڑے رہیں گے، انہی سے علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اور باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کسی مجلس میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے عمل کی، کردار کی، فکر کی، عقیدے کی، منہج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔